اب کیا پتا ہے پیسے کما رہے ہیں اتنا پیسہ کما لیا کہ یہ خود کی 4 ویلر لے سکتا تھا. ارے بولو تو صحیح, لے سکتا تھا نہیں لے سکتا تھا؟ اب جیسی 4 ویلر لیتا تھا تو 4 ویلر لینا اس کے شوق کا اچھے ہو جو گڈھوں میں گڑوں کے اندر انسان کو تکلیف دے دی, لیکن نہیں لیا. کہیں پر گیا پرانی گاڑی جو دادا نے لی تھی, اس پر ہی سواری کرنے لگا, گھومنے لگا. پھر بریک کروں چھوڑنے ریڑھ کے اڈے میں گیا پایا. اب ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے کہا پٹا لگانا پڑتا اور تم کو 2-4 سال سونا پڑتا اور تم کو کیا گھر پر بیڈ ریسٹ ہونا پڑتا اور تم کی دوائی گولی کھانا پڑتا. کیا رے اگر سوئفٹ ڈیزائر لے لیتا, بلونو لے لیتا, فارچونر لے لیتا, تیز ہوتے پہلے تو کمر سیدھی کرنے میں لگا رہا ہے, کمر کی ٹوٹتی نہیں, پیسے لگے سڑ رہے. ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے گھروں میں پیسے سڑ رہے ہیں اور کالی پوری کو ہاتھ دے کے واشنگ جا رہے ہیں, لٹک کر جا رہے ہیں, لٹک کر. میں نے کہا واہ سبحان تیری قدرت. ایسی بھی دولت ہے کہ جن کے گھروں میں بینک بیلنس پیسے سڑ رہے ہیں اور کالی پیلی کپڑی سے رکھ کے کہاں جا رہے ہیں, کہاں واشنگ جا رہے ہیں, اور پھر جب وہاں اترے تو اس سے بھی بحث کر رہے ہیں 30 لاکھ کے 20 تو لیتے لوگ, دوسرے تو 20 لیتے. اندازہ لگائیے ہماری قوم اصل باہر نہیں ہے. ہم کو کرنا چاہیے صبح اٹھو اور ہماری زندگی صبح اٹھ کر ورزش کرنا. کیا کرنا بولو, ارے بولو, ورزش کرنا. جب فیضان سوداگر نے یہ تمہارے جیم شروع کیا, میری خوشی کی انتہا نہ رہی. یقین مانو کہ یہ سب سے پہلی ابتدا تھا جو ایسے نئے نئے مشورے انہوں نے لے کر آئے. بڑی خوشی کی بات ہے. نوجوان بچوں نے تو وہاں جانا چاہیے. اب تم بولے گی وہ پیسے دے رہا, ہمارا کام ہر کام فری میں دے, سستے میں اور فری. سستے میں اور یعنی تم بھی آگے مت بڑھو اور ہم بھی آگے, تم بھی کھینچا تانی میں رہو اور ہم بھی کھینچا تانی میں آگے بڑھو. اگر فیس دے رہا ہے تو وہ بندہ اتنا تمہارے کو فیسلٹی اور کی سروس دے رہا ہے تو بولنے کا من چاہیے کہ فجر کی نماز ہو جائے, اللہ کو یاد کر لو, روزانہ 10 آیتیں پڑھو. اگر حافظ قرآن ہے تیرا چھتری والا تیرا آیتیں پڑھو, زیادہ مت پڑھو. روزانہ 1 صفحہ تلاوت, تھوڑا اللہ کا ذکر کر, صبح کی 3 تسبیحات, پھر اشراق پڑھ کے جب گھر جاؤ تو سب سے پہلے ہم کو کہاں جانا ہے؟ فرمایا اپنی تجارت کے منڈیوں میں جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ کھیت والے کھیتوں میں جاؤ, تاجر تجارت کی منڈیوں میں جاؤ. اب سونے کی ضرورت نہیں. مدینے کی گلیاں تہجد میں آباد ہو جایا کرتی تھی اور ہماری گلیاں جب نوجوان بچے 2-2 بجے رات تک چبوتروں چوپالوں پر جاگ رہے ہیں تو اندازہ لگائیے یہ اٹھے گے کب؟ جب آج یہ دنیا جاگ جاتی ہے, ہم کو سورج جگاتا ہے اور دنیا کی وہ قومیں, وہ اقیار, وہ باطل جنہوں نے اسلام کے طریقے کو اپنایا اور فجر سے پہلے وہ لوگ جاگتے ہیں, سڑکوں پر دوڑتے ہیں, وہ تو خود دوڑتے ہیں, ان کی مسکراہٹ بھی روکتی ہے. ہمارے مسکراہٹ کا حال یہ ہے کبھی پیر میں ہو رہے, کبھی وات ہو رہی, کبھی گھٹنوں میں درد, کبھی اس میں درد, کبھی اس میں درد. اور اتنے ہم کیا کریں, دنیا ترقی کر رہی. دنیا ترقی نہیں کی, دنیا نے اپنا مفاد دیکھا, کیونکہ دنیا مفاد پرست ہے, اصول پرست ہے. دنیا کیا ہے بولو, اصول پرست نہیں. لوگ کہتے ہیں یہ بڑے اصول پرست ہے. تو اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھو, اگر چائے میں مکھی گری تو چائے پھینک دیں, ارے چائے میں مکھی گری تو, اور گھی میں مکھی گری تو مکھی پھینک دیں. ارے چائے میں مکھی گری تو چائے پھینک دیتے, اور گھی میں مکھی گری تو اب گھی پھینکو. ہم مفاد پرست ہیں, جس میں فائدہ ہے اس کو الٹا بھی برداشت کر لیتے. تو اب ہمارے گھر کی مسکراہٹ, حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں, وہ اپنے شوہروں کے ساتھ, اپنے باپ کے ساتھ بیٹھے یہ جا سکتی ہے رننگ کے لیے, واکنگ کے لیے, یہ جائے اس لیے کہ جسم کا خیال رکھنا یہ اسلام کا حکم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے. نوجوانوں کو بھی اپنے جسم کا خیال رکھنا چاہیے, مستورات کو بھی اپنے جسم کا خیال رکھنا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واشنگ مشین سے سہولت ہونے کا سہولت نہیں ہوئی, بلکہ اور مصیبت بڑھ گئی. پہلے عورتیں ہاتھوں سے کپڑے دھوتی تھی تو ان کی ورزی گھر میں ہو جاتی تھی. کیا ہو جاتی تھی؟ ورزی گھر میں ہو جاتی تھی. آج کیا ہے, برتن دھونے والی بائی الگ, جھاڑو پوچھا کرنے والی بائی الگ, یہ الگ, وہ الگ. اور گھر کی عورتیں کیا کر رہی, کون کا کام ختم ہو گیا تو اب روز بیٹھے بیٹھے بڑھ رہا ہے جسم میں. اب اس کے لیے کیا کرنا ہے, صبح صبح دوڑ تو گھر کے کام میں ان کو لگا. اور نوجوان بچے اپنے گھروں سے سیکھیں, اپنی خوابگاہوں سے سیکھیں. جب فجر ہو جائے ہمارے گھروں میں تالے اور اندھیرے نہ ہو, بلکہ ہم باہر نکلیں, ہماری زندگی کی صبح ہو چکی. اور جو قومیں صبح جاگتی ہیں
وہ ترقی کرتی ہے. جن قوموں کو سورج جلاتا ہے وہ تو دوسری قوموں سے آدھا دن پیچھے ہے. اس لیے میرے بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ تیرے جسم پر تیرے اوپر ہے. اب ہمارے باڈی میں اچھا ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے چہرے کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ میں کیسا دکھتا ہوں. کیوں ہم؟ کیونکہ چہرے کا خیال رکھنا یہ بھی اسلام کا حکم ہے. آئینے میں دیکھنے کی دعا ہے نہیں. کیوں؟ چہرہ کا کے لیے دیکھتے کہ صحیح ہے کہ نہیں. تو اپنے چہرے کو اپنے باڈی کو شاندار بنانا جاندار بنانا. حال یہ ہے سب سمجھ میں آ رہا ہے لیکن کوئی چھوکرے کی عمر ہی زیادہ ہو رہی ہے اس لیے رشتہ کینسل. چھوکرے کی عمر کم ہے لیکن صحت اتنی گر گئی کہ وہ صحت کے کمزور ہونے کی وجہ سے زیادہ عمر کا دکھ رہا ہے. حالانکہ اس کی فکر کرنی چاہیے. ہمارے نوجوان بچوں کی آج اس بات کی عادت لگ گئی کہ گٹکے پوڑی پان تمباکو سگریٹ افیم چرس گانجا ان چیزوں کے کو عادی بنایا جا رہا ہے. اور سنو پوری لوبی زعفرانی لوبی پوری طاقت کے ساتھ ہماری نوجوان نسل کو نشے کی دنیا میں دھکیلنے کا کام کر رہی ہے. ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا جمعہ میں کہ جب ہمارا گزشتہ عرس ہوا اس عرس میں ہمارے یہاں کے جو وائن باروں نے شراب بیچی تھی اس کی رپورٹ ہمارے مسلم نوجوانوں کے پاس ہے. انہوں نے مجھے سنایا ہے وہ میں آپ کو نام بھی بتا سکتا ہوں. باب المقبول پیر میں عرس کے 3 دنوں میں 22 لاکھ کی شراب کی. کتنی؟ یہ تحقیقی رپورٹ بتاتا. یہ انہوں نے بیچنے والوں نے یہ حساب رکھا ہے جو مقبول پیر بھی. آپ اندازہ لگائیے ہماری نوجوان نسل جاتا ہے. پھر لوگ کیا کہہ رہے ہیں 22 لاکھ جمع کرتے تو کیا ہوتا؟ 22 بچے وکیل بن جاتے ہیں, 4-5 بچے ڈاکٹر بن جاتے ہیں, کتنے بچوں کی اصلی تعلیم میں مدد مل جاتی, کتنے بچوں کو ہم اسکالرشپ دے کر آگے بڑھا دیتے ہیں, کتنی بیٹیوں کے سروں پر سایہ آ جاتا. آج حال دیکھا جا کر. اور پھر انہوں نے یہ بھی بات بتائی کہ اس میں اکثریت شراب پینے والوں کی غریب مسلمانوں کی تھی. ہم کس کی بھی فکر کرتے ہیں کہ زکات کا مال جمع کرو, صدقات کا مال جمع کرو, کس کو جب غریب نہیں کرو. غریب کیا کرتے ہیں؟ لاک ڈاؤن جب لگا تھا پھر میں تو کچھ مغربی کے مالدار لوگ فکر کر رہے تھے کہ بھائی دیکھو کہ مزدوریاں بند ہو گئے, لاک ڈاؤن لگ گیا, اب کیسا ہوگا ویسا ہوگا ویسا ہوگا. کچھ مالدار لوگ آئے جو اناج بانٹنے میں کٹی گئے جوڑ جوڑ کے سبھی. ہم اناج بانٹنے کو گئے تو سارے مرد قبرستان کی دیواروں کے آگے جوا دے دے رہے پیسے رشتے کر. میں نے کہا یار ان کو پیسے دینا ان کو اناج دینا کیا کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی. ہماری قوم جان بوجھ کر اپنے معاشرے کی تنزلی کی طرف جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے ہماری قوم کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں لیکن جونے کی عادت نہیں. یہ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں لیکن سکتا کی عادت نہیں ہوئی ہے. اپنے بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں لیکن گٹکوں میں پیسہ ضائع ہو رہا ہے, ادھر ادھر پیسہ ضائع ہو رہا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے, بستی کو بچانا ہے, بستی کے ماحول کو سدھارنا ہے. اور ہم تمام کو ایک تسبیح کے دانے کی طرح دھاگے میں پرو کر پورے بستی کی سوشل ورک اور پورے بستی کی صفائی, پورے بستی اور پورے معاشرے کی تعلیمی دھارے کو صحیح کرنا ہے. اس لیے کہ اب اس ملک میں جو پڑھے گا وہی زندہ رہے گا, جو پڑھے گا وہی زندہ رہے گا. اب ان پڑھوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلے ہمیں اس بستی کی فکر, کیونکہ ہم بستی کے لوگ ہیں, ہمیں فکر بستی کی کرنا ہے. تو یہاں پر دوسری ہے ہمارے نوجوانوں میں بے روزگاری عام ہے. اور بے روزگاری ایک ایسی بیماری ہے جو سارے بیماریوں کی جڑ. نوجوان بچہ گھروں میں جا کر چڑچڑ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس پیسے کیا ہے, ماں کو گالی دیتا ہے, باپ کو گالی دیتا ہے. پھر آگے بڑھ گیا تو چوری میں لگ جاتا ہے, ڈاکہ زنی میں لگ جاتا ہے, جوئے میں لگ جاتا ہے, پھر گبر میں لگ جاتا ہے, دھوکہ دینے میں لگ جاتا ہے, پھر الٹی سیدھی میں لگ جاتا ہے, جھگڑے فساد میں لگ جاتا ہے, تیری میری میں لگ جاتا ہے. بے روزگاری ایک وبا اور بیماری ہے اور ہماری نوجوان نسل سے چپے پر لپیٹ میں آ رہی ہے. ہمارے نوجوانوں سے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں, ہم جمعوں میں مرکز میں بھی یہ بات کہا دیتے ہیں کہ 50 روپے روز کماؤ لیکن کماؤ, ذرا نکلو ریڈیا لوٹو, سیب بیچو, سبزیاں بیچو, جاؤ مارکیٹ میں جا کر بیٹھو, کپڑا بیچو, جوتے بیچو, چپل بیچو, جاؤ مزدوریاں کرو, کھیتوں میں جا کر دھان کر دو, جاؤ مزدوریاں کرو, پتھر اٹھاؤ, ٹوکرے اٹھاؤ, حلال کا مال کماؤ. نبی
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاسم حبیب اللہ اپنے ہاتھوں سے کمانے والا اللہ کا محبوب ہے. میرے نوجوان دوستو جتنا مال حلال مال کمانے میں کوشش کرو گے سارا وقت عبادت میں لکھا جائے گا. کیا لکھا جائے گا بولو؟ حلال مال. لیکن ہمارا حال میں 4 دوست مل گئے جو بیٹھے صبح 8 بجے سے ایک جگہ 12 بجے. کیا ہوا؟ امریکہ فتح ہو گئے, روس فتح ہو گئے, جاپان فتح ہو گئے, اور 12 بجے سب واپس چلے گئے. پھر گھروں کو گئے بے روزگار نکمے لاچار مزدور بے بس بے سہارا مفلس یتیم یتیم یہ ایسے نوجوان بچے گھروں میں جاتے لاؤ ماں کھانا دے. بتاؤ 15-20 سال کا نوجوان بچہ بے روزگار اور ماں کی سینے پہ جا کے کہتا ہے اس کو حق ہے ماں کو اس طرح کھانا مانگنے کا. تم نے گھر میں کون سا پیسہ لایا اور تم کہتے ہو نہیں روزگار تمہاری کشٹ لا کے چھوڑ دے گا تم کو نکلنا پڑے گا باہر. میں اپنے بچوں سے ہمیشہ کہتا ہوں اگر میں معلم نہ ہوں میں اگر قرآن و سنت کو نہ پڑھا رہا ہوتا تو میں یہ اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ میں تاجر ضرور ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی اور آؤ تمہیں عجیب بات بتاتا ہوں. سید الاولین والآخرین وجہ وجود کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں روایت ہے نبی نے فرمایا ما بعث اللہ نبی الا رحمۃ اللہ نے کسی پیغمبر کو دنیا میں نہیں بھیجا جس کو بھی بھیجا ہر ایک نے بکریاں چرائی. جس نے بھیجا ہر ایک نے بکریاں چرائی ہیں. اور اس سے آگے سنو صحابہ نے پوچھا انت یا رسول اللہ آپ نے بکریاں چرائی ہیں. سبحان اللہ کالی کمبلی والے گنبد خضرا کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آقا نے فرمایا کنت ارى الغنم لأهل مکہ على قراری. میں چند قیرات پر اہل مکہ کی بکریاں چراتا تھا. اور قیرات ایک قیرات درہم کا 12واں حصہ ہوتا ہے. ایک قیرات ایک درہم کا 12واں حصہ. چند قیرات اگر پکڑے تو 12 کے اندر ہی بن جائے. مجھے اندازہ لگا نبی بکریاں چرا رہے ہیں چند قیرات چند پیسے سے. اور آج ہمارا نہیں لگا میرے بھی کاروبار سوچ نہیں خالی رہنے سے اچھا ہے کاروبار کھڑا ہو جاؤ بازاروں میں. صحابہ کیا کرتے تھے جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ آئے تجارت ہجرت کر کے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مواخات کی انصاری صحابی سے کہ بھائی بنایا تم ان کے گھر میں رہو جب تک کاروبار میں لگتا. تو انصاری صحابی نے کہا عبد الرحمن میرے پاس 2 بیوی ایک تمہیں طلاق دے دیتا جو تم بولے اس کو طلاق دیتا اور عدت گزارنے کے بعد تم ان سے نکلتا. کیونکہ جب مکہ سے آئے تو سب چھوڑ کے آئے اور کہا کہ میں چند میرے تجارت کے چند مال میں اپنے مال میں سے آدھا مال تمہیں دیتا ہوں. عبد الرحمن کا ایمانی جملہ سنو کہا مجھے یہ چیزوں کی ضرورت نہیں مجھے بازار کا راستہ. تو انہوں نے کینو کا بازار کا راستہ بتایا. عبد الرحمن ابن عوف گئے پنیر خریدا. پنیر پہلے دن پنیر اور گھی لے کر آئے پھر اور لے کر آئے پھر اور لے کر آئے. ان کا کاروبار بڑھتا گیا. وہ مدینہ کے بازار میں رہتے لیتے بیچتے. ایک دن ایسا آیا کہ ان کے کپڑوں پر زعفران کا کلر تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھ کے فرمایا عبد الرحمن کو زوجتا شادی کر لی. کہا یا رسول اللہ شادی کر لی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن ولیمہ کر لینا ولو بھی شادی نگر ایک بکری کے ذریعے کی. اور پھر عبد الرحمن کے بارے میں یہ آتا جب مکہ سے نکلے تھے بے سر و سامانی میں 1 روپیہ جیب میں نہیں لیکن مدینہ کے بازاروں میں بیٹھے تجارت کا مال بیچا خریدا. عبد الرحمن کو اللہ نے اتنا مالدار بنایا کہ کلاڑی اور آلات سے ان کا سونا پھوڑا جاتا. تجارت میں اللہ نے برکت دی. تجارت میں اللہ نے کہا کہ میری یہ گزارش آج کے سیرت کے پیغام میں تمہیں یہ دینا چاہتا ہوں. یہاں نوجوان سنو حلال شیئر مارکیٹنگ کی ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے تمیم بھائی ہے پٹھان پورا والے ان سے بھی ملاقات کرو وہ آپ کی رہبری کریں گے. دیگر نوجوان ہیں وہ شیئر مارکیٹنگ وہ آپ کی رہبری کریں گے. دوسرے علماء بھی اس پر کام کر رہے ہیں اور اسی طرح مفتی تقی عثمانی کی بھی اس پر فتاوے آئے ہوئے ہیں کہ کون سا شیئر مارکیٹ جو نوجوان بچے ہیں جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ شیئر مارکیٹ میں ہاتھ ڈالیں. نیت کرو انشاءاللہ جتنا مجمع بلکہ یہاں پر مجھے علماء بھی نظر آ رہے ہیں. مولی امین ہے حافظ فیضان عامر ہے اسی طرح ادھر سے سب علماء نظر آ رہے ہیں. میں علماء سے بھی کہوں گا نیت کریں انشاءاللہ دین کا کام بھی کریں گے تجارت بھی کریں گے. کون تجارت کی پہلی تشکیل میں ایسی کر رہا ہوں یہ نہیں کر رہا ہوں 3 دن چلو وہ بھی کروں گا لیکن میں یہ کر رہا ہوں کہ تجارت بھی بے روزگار کسی کو نہیں رہنا ہے. مارکیٹ میں دکانیں لگا اس کے بعد میں کیا چلتا ہے کیا. پہلا سوال یہ ہے اپنے خود کی چرچا سنو بھی ہجرت میں برکت ہے. ہجرت میں گاؤں چھوڑنے کو تیار نہیں. کھڑک مرغی بھی ایسا گاؤں کو پکڑ
آئے گا، بھوک رہے گی تو گاؤں آئے گا، کچھ لوگ کچھ دن آئیں گے، لیکن سارے مسائل ہمارے اپنے کو نپٹنے ہیں۔ اس لیے اگر گاؤں میں تجارت، اللہ نے کسی کو دماغ اعلیٰ سے نہیں دیا، اس کو یہ گاؤں سوٹ نہیں ہو رہا ہے تو چھوڑو اپنا گاؤں، کرو ہجرت بڑے بڑے شہروں کی طرف۔ پوری بر اعظم ایشیا کی سب سے بڑی تجارتی منڈی اگر کوئی ہے تو وہ بمبئی۔ جاؤ دیکھو بمبئی کے ساحل اور بندر گاؤں پر کنٹینر کے کنٹینر بھر کے مال کے آ رہے ہیں اور لوگ دنوں سے ویوپار شروع کر رہے ہیں اور کروڑپتی اللہ کو بنا رہا ہے۔ نکلو تو صحیح بات، لیکن نہیں، ہم گھر سے نکل کے چبوترے جوڑ کے کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کو سمجھتا کچھ بھی نہیں۔ بس یہاں وہ تو معمول میں کیا لوٹا بھاڑی کرنے کا ہے، کس کے خلاف کیا بولنے کا ہے، کس کو بدنام کرنے کا ہے، کس کے خلاف کیا کاری کرنے کا ہے۔ ہمارے نوجوان بچوں کی پوری صلاحیت نگیٹیوٹی، پوری نگیٹو طریقے سے ضائع اور برباد ہو رہی ہے اور کی جا رہی ہے۔ یہاں رکھو، تمہیں سیدھے راستے بتانے کوئی نہیں آ رہا ہے، ہر کوئی آ رہا ہے اپنے مفاد میں تمہیں استعمال کرنے آ رہا ہے۔ تمہاری جوانی داموں میں لگائی جا رہی ہے، تمہیں بے روزگار بنایا جا رہا ہے، تمہیں نہیں بتایا جا رہا ہے تمہارے لیے روزگار کے مواقع کون سے ہیں۔ یہ نوجوان بچے کام کر رہے ہیں، میں سلام کرتا ہوں نوجوان بچوں کو، یہ امت کو جگانے کا کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، فاقہ مستی سے نکلو، تجارت کرو، اور تجارت میں کوئی عیب نہیں۔ چلو دکانیں دکانیں جاؤ، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ میرے بھائیو، حلال کماؤ، جہاں سے بھی کماؤ حلال کماؤ، یہ فریضت باقیت، تمام فرائض کے بعد سب سے بڑا اور سب سے پہلا فرض ہے۔ جب آپ حلال کمانے میں لگ جائیں گے تو آپ کو نکاح کاموں کی فرصت نہیں ملے گی۔ یہ بات آپ یاد رکھو۔ یہ سارے مسائل کیوں ہو رہے جانتے ہیں؟ کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم نکاح میں، اور کچھ لوگوں کو نکاح میں لوگ ہوئے، کچھ لوگوں کو، اس لیے نیت کرو انشاءاللہ ایسی مجلسوں کی بھی زینت نہیں بنیں گے جہاں اس کی تیری میری پوری ہندی کی چٹنی کرنا اور راتوں کو جاگنا اور لوگوں کے عیبوں کو اچھالنا اور سر بازار ذلیل کرنا، ہم اس میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نوجوان نسل سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو ایسی مجلسوں سے بچاؤ۔ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، سنو نبی کیا کہہ رہے ہیں، سنو نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ جملہ سنو پیغمبر انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے مشن پہ ہوتا ہے، دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے دوست کس کو بنایا۔ جیسا دوست بناؤ گے نا، زندگی ویسے رنگ میں رنگے گی۔ میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ نبی کی حدیث ہے۔ اب ہمارا دوست ایسا ہے کہ اس کو سوائے نکامہ رہنے کے کوئی کام نہیں، تو بھی تم کو کیا بنا دیں گے؟ نکما، بے روزگار بنا دیں گے۔ اور ہمارے یہاں تو وہ ٹھیکیدار کہہ رہے تھے مستری نہیں ملتے، یہ ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے لڑکے نہیں ملتے۔ میں نے کہا اتنے تو لوگ نکالے ہیں، 3 دن کی مزدوری دے دو، وہ 4 لاکھ دیتے۔ یہ بھی مجھے عجیب بات ہے، یہ اس طرح نہیں ہے۔ اپنے آپ کو خالی مت رکھو، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ اور سنو، خالی رہو گے فتنہ تم کو اپنا ترنے والا بنا دے۔ مجبور رکھو، اپنے آپ کو مصروف رکھو۔ تو نبی نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے وہ دوست کس کو بنانا ہے۔ اب ہم نے دوست ایسے آدمی کو بنا لیا جس کا سوائے جھگڑے کوئی کام ہی نہیں، اس سے جھگڑا کر، اس سے جھگڑا کر، اس کو گالی دے، اس کو گالی دے، جس کا بھی مزاج ایک دن کیا ہو جائے گا، ویسے ہی بن جائے گا۔ ہم کیا بولے چھوٹا اچھا ایسا کیسا کر لیا، ارے ایسا کیسا کر لیا نہیں، پورے سال بھر قطرہ کی طرح پانی کا پتھر ٹپ 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 پانی کا قطرہ ہوتا کیا؟ ایک سال کے بعد دیکھا کہ پتھر پہ کیا ہوا ہے، بولو سوراخ ہو گیا۔ جب پتھر پہ سوراخ ہو گیا، سوراخ کس نے کیا؟ پانی کے ایک چھوٹے قطرے نے، ایک چھوٹے قطرے نے سوراخ کس نے کر دیا؟ کیوں؟ کیونکہ سال بھر تک کوئی بڑے لگاتار پابندی کے ساتھ ٹپکتا رہا تو پتھر میں سوراخ ہو گیا۔ کوئی ہمارا دماغ نگیٹیوٹی، کوئی نگیٹو طریقے سے، منفی طریقے سے، الٹے سوچ کے ساتھ ہمارے دماغ میں ایک غلط خیال لانا ہے، وہ ایسا 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 ہے۔ ایک دن آئے گا تم بھی کہیں گے ہاں وہ ایسا ہی ہے، وہ ایسا ہی ہے، وہ ایسا ہی ہے، حالانکہ آپ کو معلوم نہیں۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ یہ وہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں، ان سے ہوشیار ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانے نہیں آیا۔ اور سنو، صاف صاف 2 اور 2 4 کی طرح واضح بات کہ یہ مجلسوں میں بیٹھ کر اور ایسے دوستانے قائم کر کے جس سے ہماری راتوں کی نیند برباد ہو رہی ہو اور ہم نشے کے عادی ہو رہے ہو اور ہم بے نمازی بن رہے ہو اور ہمارے دماغوں میں
दिमागों में साजिशें पड़ रही हो, तो ऐसी महफिलों से, ऐसी जगहों से, ऐसे अफराद से अपनी हिफाजत करो। हदीस में आता है 3 जगह अपने वक्त गुजारो। कितनी जगह? पहले मस्जिद और मस्जिद के तकाजे। कहाँ गुजारो बोलो? मस्जिद और मस्जिद के तकाजे। दूसरी हलाल तिजारत। मैं आपको हलाल तिजारत बार बार बोल रहा हूँ, जब ये 2 काम करें। तीसरा काम अपने माँ बाप और बीवी बच्चों को, अपने रिश्तेदारों में आया के लिए। इसके अलावा चौथी ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ आप जाएंगे फितने का शिकार होंगे। अभी आने वाले वक्त हमारे यहाँ पर भी ऐसे क्या हंगामे का माहौल, नौजवानों को इस पर बहुत सूझबूझ से काम करना होगा। बात समझ में आए? कौम मिल्लत के लिए कुर्बानी देना सीखो, मिशन पर काम करना सीखो, कौम के मफाद में काम करो कि हमारे बस्ती से बेरोजगारी कैसे खत्म, इसका प्रोग्राम था। अभी एक हमारे साथी से बात होती, व्यापारी के ताजर इंशाअल्लाह कुछ दिनों में आपको भी इसकी तरह लग जाएंगे। मैं अमरावती गया था, उन्होंने बात बोले मुफ्ती साहब एक चीज में मशवरा देते और उसकी सोच इतनी प्यारी, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे। वो कहने लगा कि मंगूल पीर में बेरोजगारी खत्म करना, नौजवान बच्चों, उलमा, तलबा और नौजवान जो बच्चे इसको रोजगार देना, इसके लिए क्या करना? कहने लगा मैं चीन जाकर खाम माल, कच्चा माल लेकर आया, यहाँ पर एक चीज बनाना है, उनको भी रोजगार मिलेंगे और मंगरूल फील्ड में रोजगार के मौके आए, इससे हमको रोजगारी मिलेगी। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, जब थोड़े बड़े होंगे, तुम्हारी बात तो बहुत दूर की। अगर कोई दुनिया में अभी अल्लाह वाला होगा तुम्हारी नजर में, क्या होगा बोलो? और वो हवा में उड़ता हूँ और पानी में बैठता हूँ, सोता हूँ, तो उसकी अल्लाह वाला होना उसकी अपनी जगह। लेकिन जो काम पैसों से होते वो पैसों से छूटते, जो काम पैसों से होते वो पैसों से ही होते। तब ना ये मजलिस याद काम आती, ना ऐसे बिगड़े हुए दोस्तों की महफिलें काम आती, ना फिर ये निकम्मापन काम आता। और आप कह रहे हैं ना मेरे इतने चाहने वाले, माफ करना, मैं एक बात कहने लगा और बहुत दिन से माफी चाहता हूँ, छोटा भाई समझ के माफ कर देना। हम अपने दिल को खामोखा के खुश नहीं, हम बताते हैं कि आज मैं पैदा हुआ हैप्पी बर्थडे, और हमारे व्हाट्सएप पर जितने अपने विश करते हैं सबके व्हाट्सएप पे लाते हैं। तो आप क्या बताना चाहते हैं? मेरे इतने चाहने वाले बताते नहीं, बताते इतने अगर चाहने वाले हैं, अगर सबसे 1,000 रुपये मंगे देते, दवा खाने में एडमिट हो जाए, उसको फोन लगाओ, तूने जो विश किया था और 10,000 की जरूरत हो, वो बोला आवाज नहीं आएगी नहीं के बारे में, कौन काम करना? ये सिर्फ अपने दिल को बहलाने वाली बात है। इसलिए कमाने के जमाने में बोलो कमाओ, कमाने के जमाने में कमाओ, हलाल माल कमाना हुक्म है अल्लाह का, और हुक्म ही नहीं, सूरह जुमा में अल्लाह ने फरमाया फैदा कुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। अजीब बात है, अल्लाह सूरह जुमा में कह रहा है जब जुमा की नमाज पढ़ो फंतशिरू फिल अर्द, जमीन में फैल जाओ, जमीन में फैल जाओ, फंतशिरू फिल अर्द। अर्ज का लफ्ज़ है, अजीब बात, समझ रहे ना मेरी बात? और अर्ज किसे कहते हैं? पूरी जमीन को। कुरान करीम क्या कह रहा मालूम? अरे ठेला तो लगा ही रहे, दुकान तो खोल ही रहे, इससे आगे की सोच रहा है को। अरे क्या करो? दरामद बरामद करो, बाहर से माल बुलाओ, यहाँ से बाहर माल भेजो। फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह के फज़ल को तलाश करो, यानी कि अल्लाह के रसूल को तलाश करो। इसलिए आज के सीरत के पैगाम में अहम सबक हमारी तरफ से ये भी है कि इंशाअल्लाह हम अपने वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे। अरे हाथ लाकर बताओ, ज़ाया नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अरे हाथ लाओ, क्या करेंगे? रोजगार तलाश करेंगे, अपने बच्चों को रोजगारी से कैसे लगाओ? रोजगारी। माँ बाप क्या करेगा ना, बच्चा पढ़ रहा तो माँ बाप यहाँ से पैसे भेजे, बच्चा 25 साल का भी होगा तो माँ बाप पैसे भेजे, और माँ मालूम पड़ा कि बच्चा पढ़ने का, बच्चा तो और ही दिख रहा है। बस समझ में आया? बच्चे से एक और, तुझे कमाना भी है, तुझे पढ़ना भी है, तुझे कमाना भी है और पढ़ना भी है। कितने चाइना की बात की रिपोर्ट है, चाइना की तहकीक की रिपोर्ट है, वहां पर हर बच्चा उसको बचपन से ही तालीम के साथ साथ हुनर सिखाया जाता है, उसको पैसे कमाने के हर घर में गुर सिखाए जाते हैं, घर घर में वहां टैक्स नहीं, घरेलू चीजें वहां बनाई जाती हैं, छोटे छोटे बच्चे। और मालदार जो गाड़ियां तुम्हारे हमारे यहाँ पर करोड़पति घर के सामने खड़े रहती, वहां पर आम रोजगार कमाने वाले घर के सामने खड़े रहती। चाइना बहुत आगे निकलते हैं, हमको सबक लेना चाहिए। तो मेरे नौजवान दोस्त, जैसे हम मस्जिद वाला बने, नमाज का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह, करो इंशाअल्लाह। नंबर 2,
تین جگہ اپنے اوقات کو لگائیں گے. نمبر 1 مسجد کی، نمبر 2 حلال تجارت کی، اور نمبر 3 اپنے رشتہ داروں کا. شادی ہو گئی تو بیوی بچوں کی، بس پورے گاؤں میں گھوم رہا، بیوی سے ڈر کر. بات سمجھ میں آئے؟ حالانکہ بیوی بچوں کا رہنا یہ بہت اچھی چیز ہے. ہم سب سے کم کہاں رہتے ہیں؟ گھر میں. اور سب سے کم کہاں رہتے ہیں؟ بس کھانا کھایا، سالن کی بات منہ سے آئی گئی، آگے بڑھ کر چلتے جا رہا ہے. تھوڑا گھر میں ٹک کے رہو. عورت ہے اپنے نہ سمجھ میں آئے. بھائی جن کی باتوں سن، ہم بار بار بولتے بھائی یہ باتیں کیسے کرتے، باتیں سمجھ نہیں ہوتی. ایسا کر لو ویسا کر لو، ایسا کر لو ویسا کر لو، اور گھر میں اس کے بولنے پر عورت کھیلا نہیں دو. بات سمجھ میں حال یہ ہے. باہر آ کے مشورے اپنے میں فتح کرنے کے دیتے، بات ویسی کرنا جتنی اپنی سوچ ہے، سمجھ ہے، عمر ہے. سارے گاؤں کا مشورہ ہم دیتے ہیں، انہوں نے ایسا کر کے تھا. ہاں انہوں سمجھتا، انہوں کو کیا سمجھتا. اور یہ وہ بولتا جس کے مشورے سے گھر میں عورت چھیلا بھی نہیں ٹوکتی. اس نے بولا ادھر ڈھو، عورت کو ادھر ڈھو. جس کی اوقات گھر میں یہ ہے وہ باہر آ کے پوری دنیا کے مشورے سے دیتا. میرے بھائیوں اپنا اپنا وقت کہاں گزارو؟ بیوی بچوں میں گزارو. اسی طرح نوجوان نسل، نوجوان بچے نیت کرو عشاء کی نماز پڑھیں گے، وتر سنت پڑھ کر سیدھا اپنے اپنے گھروں کو جا کر آرام کریں گے. ایک چین اپنے یہاں بنانا ہے. اگر آپ لوگ تیار ہیں تو وہ چین یہ ہے کہ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے یہ سب نیت کرے کہ ہم سارے کے سارے اپنی اپنی مسجدوں میں فجر میں آئیں. ان کو رائے لگا. اب ان کو اٹھانے کی ترتیب کیا ہے؟ اذان تو بند ہو. اب بولے یار نماز متدیر بول رہا، اذان نہیں ہوئی کر جانے کے. بات سمجھ میں موبائل ہے نا ہمارے پاس. اچھا میں ایک چیز ہم کو شروع کرنا ہے. ممنون پیر میں مسلم آبادی کی گلیوں میں روشنی ہو جانی چاہیے، کیوار کھل جانے چاہیے فجر کی اذان کے آس پاس، اور سارے نوجوانوں کو، گھر کے بڑوں کو، چھوٹوں کو، سب کو مسجد جانا چاہیے. تو کیسی اس کی ترتیب بننا ہے؟ اس کی چین بنانی پڑے گی. چین بنانی پڑے گی. اور چین کیسی بنی؟ ہر ساتھی فون لگا کر اپنے محلے میں دروازہ کھٹکھٹا کر اپنے دیکھتے ہوئے کوئی انشاءاللہ ہم اپنی اپنی گلی میں اٹھائیں گے. ارے اٹھائیں گے، پہلے اپنے اٹھ جائیں گے، پھر بعد میں اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آدھی سے زیادہ صحت جو خراب ہو رہی ہے وہ زیادہ سونے سے ہوتی ہے. جو آدمی وقت پر سوتا ہے، وقت پر ہوتا ہے تو اس کی صحت اچھی رہتی ہے. اور سنو حدیث میں آتا ہے نوم الصبحتی یمنع الرزق. عجیب بات ہے. حدیث سنو، صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے. جب صبح ہوتی ہے تو روزی تقسیم ہوتی ہے، اور جب تقسیم ہوتی ہے اور ہم نہیں رہتے تو ہم جب اٹھتے ہیں تو روزی تو بڑھ چکی ہوتی. تو نیت کریں انشاءاللہ ہم سارے کے سارے چین بننا. ارے بنائیں گے. کوئی وزن بیماری نہ ہو تو انشاءاللہ ہم سارے کے سارے مسجد میں جمع ہوں گے. اور اس کی ترتیب ایسی ہے کہ ہر محلے کے اعتبار سے چند نوجوان یہ نیت کر لیں کہ ہم اپنے محلے والوں کو جاتے ہیں. یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا اگر یہ جان گیا تو آنے والے دوسرے سے کیا ہو گیا تھا آج کے جب فجر بہت ہی لوگ دیتے خود بخود لوگ بڑھ رہا. اور سنو مسجد آباد کر لو قبل اس کے جیسے اذان بند ہوئی کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر محسوس طریقے سے یہ مسجدیں بھی ہمارے لیے اجنبی ہونے لگ جائیں. کریں گے سر. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے جسم کا خیال رکھنا، اپنے صحت کا خیال رکھنا. تیرنا کس کس کو آتا ہے؟ اس میں تیرنا بہت کم بچوں کو آتا ہے. تیرنا کس کو آتا ہے؟ آپ اپنے در میں سب نیت کریں انشاءاللہ تیرنا سیکھیں گے. اچھا یہ بات بتاؤ دوڑنا کس کس کو آتا ہے؟ سب کو آتا ہے. ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ بخاری میں روایت ہے اپنے جسم کا خیال رکھنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ جسم کا خیال رکھنا حدیث میں آتا ہے المومن القوی خیر من المومن الضعیف. طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. اور یہ طاقت ایمان کے اعتبار سے، یہ طاقت مال کے اعتبار سے، یہ طاقت افراد کے اعتبار سے، یہ طاقت جسمانی صحت کے اعتبار سے اسلام نے اس کی ہمت افزائی کی گئی. میرے بھائیوں سیرت کا پیغام سمجھیں. اسی طرح ایک اہم پیغام حدیث میں آتا ہے کہ پاکی آدھا ایمان. حدیث میں آتا ہے اسلام صاف ستھرا مذہب ہے. اسلام اپنے گھر کے سامنے جو گندالیاں ہیں، جو راستے بنے ہوئے ہیں، ان کی صفائی کرنا، کوڑا کر کے اٹھانا. ہمارا حال یہ ہے ہم اتنے مفاد پر
کہ پڑوسی کے گھر تک کے جاتے جاتے جیسے اس کی دیوار ہے ایسے لڑکی مانتے، یعنی حرام ہے وہ اس کے حق کے سامنے جاری چھوڑ گئے. اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس اتنے احکامات لے کر آئے، اتنے حقوق پڑوسی کو بیان کرتے گئے کہ مجھے ڈر ہونے لگا کہ پڑوسی ہمارے جائیداد میں واجدار کا بنا دیا، اتنے حق ہے پڑوسی. اور ہمارا حال یہ ہے اس کے پڑوسی کے سامنے کا بھی اگر جھاڑ لیا اور اس کی گھر کی نالی تھوڑی نوکری کرتی ہے تو حدیث میں آتا ہے ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے طریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں، کانٹا دکھ گیا ہٹا دو، کسی کے بھی گھر کے سامنے اینٹ پتھر دکھ گیا ہٹا دو. اور سب سے بڑی بات یہ بھی نیت کرو نوجوان دوستو کہ ہم سڑکوں پر گاڑیاں نہیں کریں گے، یہ بہت بڑی بیماری ہے ہماری. راستے کا جو حق ہے نا یہ سرکاری ہوتی اور اس میں پورے عوام کا حق ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کٹنگ بنانے کی ہوئے تو بالکل گاڑی ایسے سامنے کھڑے ہیں، شہنشاہ ہے بادشاہ ہے، گاڑی بالکل سے اترتے اور کٹنگ بنا اور پورا راستہ ہم دیکھ لیتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کون بولے گا ہمارے کو، تم کو بول نہیں سکتے، تم کو کون بولے گا. تو یہ راستے کا ہے کہ راستہ ایسا گھیر کے رکھنا کہ راہگیروں کو تکلیف ہو، یہ جائز نہیں ہے. میرے بھائیوں نالیوں کی صفائی، راستوں کی صفائی، گھر کے بازو میں کچرے کا ڈھیر لگتا ہے وہ سرکاری جگہ ہے، ہم کو یہ بھی منہ نہیں کھلتا کہ بھائی تھوڑا سا نگر پریشد والوں کو لا کر ہم کچرا اٹھانا، اسی گندگی تو بیماریاں پھیلتی ہیں. آپ دیکھو اسلام صاف ستھرا مذہب ہے اور سپر کالونی کا ایوارڈ کس کو ملا ہوا ہے؟ کس کو ملا جانتے ہیں؟ سپر کالونی کا ایوارڈ جو ملا ہوا ہے، سپر کالونی یہ والی نہیں، سپر کالونی میں سب سے اچھی کالونی کون سی ہے؟ یہ تو اپنی سپر کالونی نام رکھ رہا ہے، سپر کالونی کا ایوارڈ اکولا روڈ کے اس طرف والوں کو ملا ہوا ہے. حالانکہ اچھے محلے سپر محلے تو کس کے ہونے چاہیے؟ ہمارے. کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صفائی سکھا کر گئے ہیں، نالے صاف ہو، گلیاں صاف ہو. اور دوسری جو اہم بات ہے یہاں پر حافظ فرحان بھی بیٹھے ہوئے ہے کہ چلے گئے، اسی طرح ڈاکٹر عاطف ہے اور پھر اسی طرح تمہارے یہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے لیے ایک انتظام اور کر دو، کھجلی والے کتے بہت گھوم رہے ہیں اور وہ بھی ایسا ریوا بنا کر گھوم رہے ہیں کہ ایسا لگا ان کے مقابلے کہ اپنے کو بھی ریوا بنا کے گھومنا پڑے گا. ایک آدمی کے بس کا نہیں ہے. کھجلی والے کتے الگ، باولے کتے الگ، سیدھے سادھارن کتے الگ، ہر شہر میں گھوم رہے ہیں. تو ان کتوں کا بھی تھوڑا سا علاج ہے. اسی طرح آوارہ جانور اور اسی طرح یہ جو کتوں کا مسئلہ ہے، کھجلی والے کتے سادہ کتا ہے اس کے کاٹنے سے ریئیکشن الگ ہوتا ہے اور کھجلی والے کتے اور پاگل کتے کے کاٹنے سے ریئیکشن الگ ہوتا ہے. اس کی دوائیاں بھی شاید ہمارے یہاں پر، اس کے انجیکشن بھی ہمارے شاید مشکل سے ملے. وہ اگر کاٹ لے تو سوائے پانی اس کو حلق کی بیماری لگ جاتی ہے، اس کی جیسے پیاس کو رکھتی ہے لیکن پی نہیں سکتا. تو اس طرح کی بیماریاں رکھتی ہیں. نوجوانوں سے گزارش ہے اپنے محلے میں اس طرح کی چیزوں سے بھی اس کو بچاؤ اور اپنے محلے کی صفائی، اپنے گلیوں کی صفائی اور اپنے محلے پر نظر. ایک اہم بات بتا کر اپنی بات ختم کروں. اس وقت ملت کی بیٹی خاص طور سے ہمارے قریب، ہمارے ضلع کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں کا واقعہ سنا، یعنی کس انداز سے ہماری جڑیں کھوکھلی کی جائے. آپ اس کو ذرا غور سے سنیں. ہم اکولا گئے تھے، ہم علماء اکرام کا وفد پورے ودھرب کے دورے پر تھا 15-20 دن پہلے. تو ہمارے کسی کام سے اکولا جانا ہے، وہاں مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی پورا. تو انہوں نے ایک فیصلہ سنا، کہنے لگے شوہر شرابی کبابی وہ مارتا تھا اپنی بیوی کو، بیوی میں کے جا کے بیٹھ گئی. جب میں کے جا کے بیٹھ گئی تو بیوی کہنے لگی میرا رشتہ توڑوا دو، میں دوسری جگہ شادی کرنا چاہتی ہوں، میری شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اگر آپ کی بھی شادی شدہ لوگ ہیں، خدا نہ شراب کے ہم عادی ہیں، شراب پیتے ہیں، بیویوں کو مارتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں، تو عجیب بات ہے، اس سے توبہ استغفار کرو. اس نے اس کو سزانے کے لیے طلاق نہیں دیا، نکاح فسخ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. وہ لڑکی نے اس کو طلاق دے دے تاکہ میں اپنی زندگی دوسری جگہ گزار سکوں. ایک وقت گزر گیا، وہ مسلمان کی بچی ایک دلت لڑکے کے ساتھ تھا. جب گئی اور واپس آئی تو 8 مہینے کی اس کو بچی تھی. میں آپ کو کچھ بات سمجھانا چاہتا ہوں، اپنے گھریلو زندگیوں کو اتنی تنگ نہ کرنا. اور ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس کو افواہ کا ذریعہ نہ بنا، بلکہ جتنے خاموشی میں اس کو ختم کر سکتے اتنی خاموشی میں ختم کرو. ہم کھانوں کھا کے اس کو اچھال کر اور
चर्चे में लाकर अपने ही माँ बहनों के बदनामी का सबब बन गए। किसी ईमान वाले की इज्जत को उछालना ये भी मुनासिब नहीं। और हमारे यहाँ तो इतनी आसान हो गया जबान तालु को दबाओ, इसके ताल्लुक से बोलो, उसके ताल्लुक से बोलो। याद रखना हमारे पास तहकीक नहीं और हम बेतहकीक सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं। कल मैदान क़यामत में अल्लाह के सामने खड़े होकर साबित करना है। ये आसान नहीं है। ग़ीबत, चुगली, हसद, जलन, बुग़्ज़, इनाद, अदावत, दुश्मनी तेरी मेरी और ज़बान का किसी के खिलाफ इस्तेमाल कर देना, किसी पर कुछ भी इल्ज़ाम लगा देना, किसी को बदनाम कर देना, किसी की इज्जत उछाल देना, ये बहुत आसान लगता है। बगैर तहकीक के बाद चला देना। फरमाया कि ये सारी चीज़ें कब होंगी, इसको ख़त्म करना हमारे लिए करेंगे सारे आबाद। तो आज के सीरत का पैगाम हमारा यही है। इसी तरह जब भी आपको रेबर वेलफेयर फाउंडेशन वाले आवाज़ दें, इसी तरह मानव संस्था वाले आवाज़ दें, इसी तरह दीगर मसरूफ़ बच्चों की जो तंजीमें तहरीकें काम कर रही हैं, ये बच्चे जब भी किसी अच्छे काम पर जमा करना चाहे तो कोई इंशाअल्लाह हम जमा होंगे। और हमें एक बार जमा हुए, हमें एक बार और जमा होना होगा आने वाला ज़माना इलेक्शन है। और इसमें भी हमको सीरत को सामने रखना होगा। हमें वो काम करना है जो कौम के मफाद में मुफीद। चाचा के मफाद में नहीं, मेरे चाचा का फायदा हो रहा, मेरे बड़े अब्बा का फायदा हो रहा, मेरे भाई का फायदा हो रहा, नहीं। किसका फायदा देखना है? कौम मिल्लत का फायदा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर दौर में कौम के और मिल्लत के मफाद में कदम उठाने का हुक्म दिया। किसी एक शख्स के फायदे के लिए पूरी कौम को कुर्बान नहीं किया जा सकता। बस समझ में आ गया। इसलिए हमें ऐसे फैसले होशमंदी में आकर लेने होंगे। इसलिए नियत करो इंशाअल्लाह हम सारे के सारे सीरत के जितने पैगाम आज दिए गए हैं हम सब इस पर अमल करेंगे सारे आबाद। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सुनाने की तौफीक से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये जो फाउंडेशन वालों ने प्रोग्राम किया है, अल्लाह इनकी अज़ाइम को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए गैर से असबाब मुहैया फरमाए। नौजवानों की गुजारिश है जुड़ कर काम करो, इज्तिमाइयत के साथ काम करो। जितने हाथ जुड़ेंगे काम उतना मजबूत होगा। इंशाअल्लाह हम अपनी कौम को, अपनी बस्ती को तामीर तरक्की की तरफ, अपनी बस्ती को रोजगारी की तरफ, बेरोजगारी से बचाकर समाज सुधार की तरफ, मुआशरे की इस्लाह की तरफ लेकर जाएंगे। अल्लाह हम तमाम को अपना हिस्सा डालने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी ये जो एक अहम ऐलान आप सुन लें, अल-आकिबी तकसीर इशारा, कल को इशारा करना है। हालात अभी त्यौहार आ रहे हैं, सबसे पहले नियत करें इंशाअल्लाह जिस दिन त्यौहार है मोहल्लों की मस्जिदों में ईशा पढ़ेंगे और सब और घरों को चले जाएंगे। अरे ठीक है ना, मोहल्लों की मस्जिदों में ईशा पढ़ेंगे और खाए पिए अपनी गिलास भरे बारह बस समझ में आ गया। कई इस तरह तमाशा भी न बने, तमाशबीन भी न बने, खड़े भी न रहे। उन लोगों का त्यौहार है, वो अपना त्यौहार आसानी से मना ले निकल जाएंगे। हम वहाँ कोई ईमान वाला वहाँ खड़े न रहे। सब नियत करें इंशाअल्लाह ये बात पूरी बस्ती में चलाएंगे। मैं भी नहीं रहूँगा, तू भी नहीं रहेगा, मैं भी नहीं रहूँगा तो मैं भी आ रहा, तू भी चल। अरे बात समझ में आ रही। और उस दिन सबको ऐसा लगता है जिस दिन ये विसर्जन होते हैं ना, उस दिन ऐसा लगता है मरकज में ईशा पढ़ने का सवाब एक लाख नमाज के बराबर हो जाएगा। कभी मरकज में आएंगे और जिस दिन नया विसर्जन उस दिन ऐसा लगता है कि कोई जिब्राइल आकर बताते कि जब आज ईशा मरकज में पढ़ेंगे ना तो बैतुल्लाह में नमाज पढ़ने के बराबर सब तरह नमाज पढ़ेंगे। कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि हम जान पैदा कर देते अभियान के प्रोग्रामों में वहाँ खड़े रहे। इसलिए सब छोटे बड़े सब इधर ही रहेंगे, अपनी मोहब्बत रहेंगे। अरे रहेंगे ना, भले कोई ऐसा काम निकालो कुरान पढ़ने का, नमाज पढ़ने का, वर्जिश करो, इधर ही रहो, लेकिन इधर नहीं आना। तो इंशाअल्लाह आधे से ज़्यादा काम तो यही हो जाता है। और जैसे हम समाज में बनते हैं तो सुनो, होगा कुछ भी नहीं, तमाशा होगा तो फिर कब्रिस्तान भी हमारा इंतजार कर रहा है, दवाखाने भी हमारा इंतजार कर रहा है, पुलिस स्टेशन भी हमारा इंतजार कर रहा है, सब पूरे बड़े। बस थोड़ी अकलमंदी दिखाना है, कहीं खड़े रहना नहीं है, नुकसान ही होगा अगर हम सामने खड़े रहे। इसलिए नियत करें इंशाअल्लाह हम अपने अपने मोहल्लों में रहेंगे, मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। क्या ही अच्छा होगा जो उस दिन बरकत आने वाला है वो भी अपने मोहल्ले में करेंगे सब। अल्लाह ताला तमाम का